एक खातून खाना को दिन भर में बेतहाशा कामों का सामना करना पड़ता है। घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, कुकिंग, क्लीनिंग, घर की ऑर्गेनाइज़ेशन, घर की देखभाल, मेहमानों का आना-जाना और इससे रिलेटेड बहुत से काम। इन सब कामों के बीच में इबादत के लिए वक़्त निकालना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एक खातून खाना इबादत के लिए कैसे वक़्त निकाल सकती है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। इस वक्त दोपहर का टाइम है और जब मैं जॉब से वापस आई हूँ तो मैंने ये ऑलरेडी बने हुए थे आलू के कटलेट्स। इनको जस्ट मैंने ऑयल में फ्राई किया और साथ में राइस बने हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को राइस और कटलेट्स दे दिए जाएँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद दोबारा निकलना था अपने छोटे बेटे को इंजेक्शन लगवाने के लिए। आजकल आपको पता है कि मीज़ल्स के इंजेक्शन और रूबेला की वैक्सीन वगैरह लग रही हैं, तो इसके लिए मुझे ये था कि चलें टाइमली जो है ना वो मैं बेटे को लगवा लाऊँ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब पूरे 18 मंथ हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें भी हम डर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा रोते हैं, इतना वो परेशान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये तकरीबन वीकली या मंथली इस तरह की कोई वैक्सीनेशन आ जाती है ना, तो बड़ी ज़्यादा टेंशन बन जाती है। लेकिन बस अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में तो पोलियो वैक्सीन जो है ना वो तो चलें 5 साल की उम्र तक लाज़मी है, वो बच्चों को ज़रूर लगवानी चाहिए, यानी कि देनी चाहिए उसकी डोज़। लेकिन जो है ना बाकी के जो होते हैं ये शायद सिर्फ़ अपना, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट या बाकी जैसे इनके मुख्तलिफ़ एनजीओज़ के साथ होती हैं, एग्रीमेंट हुए होते हैं, तो उसके लिए बच्चों को जो डेली डोज़ लगाते हैं ना, मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। अल्लाह अल्लाह करके वो 18 माह की वैक्सीनेशन का टाइम गुज़ारा होता है और उसके बाद फिर जो है वो अगेन वो आए दिन वो इस तरह की वैक्सीन स्टार्ट कर देते हैं। अब ये तो मदर्स को पता होता है ना कि किस तरह रोते-धोते जो है वो बच्चों को लेकर जाती हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको उनके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और जो मदर्स हैं उनके ज़िम्मे घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, घर के बेतहाशा काम। इसमें क्या होता है कि उनकी जो नमाज़ होती है ना वो कज़ा हो जाती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इतना उसमें एक टेंशन होती है ना कि भई नमाज़ कज़ा हो गई। ये अक्सर ये होता है कि नमाज़ का टाइम होता है, वज़ू भी किया हुआ होता है, जाए नमाज़ भी बिछाई होती है, लेकिन उस दौरान बच्चों की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी सामने आ जाती है, या उन्होंने वॉशरूम जाना होता है, या वो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए रो पड़ते हैं, या खाने के लिए या इस तरह की और बच्चों की एक्टिविटी सामने आ जाती हैं। तो इतनी मुश्किल होती है ना कि नमाज़ को छोड़कर फिर बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। इस तरह बहुत सी मदर्स ऐसी हैं कि जिनकी नमाज़ जो है वो प्रॉपर्ली रह जाती है। तो इससे रिलेटेड ना मेरे ज़हन में कुछ आइडियाज़ हैं, मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको मैं ख़ुद फ़ॉलो करती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है, हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि जो हम थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, फ़राइज़ जो हम फ़र्ज़ इबादत करते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से ज़रूर अंजाम दे पाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमें चाहिए कि हम हर वक़्त बावज़ू रहें। उससे ये होता है कि हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, और हमें ये एक ख्वाहिश रहती है कि अब नमाज का वक़्त होने वाला है, तो अगर हमें बिल्कुल थोड़ा-सा भी टाइम मिलेगा ना, तो हमारा अगर वज़ू होगा तो हम जल्दी से अज़ान सुनते ही फ़ौरन से एक वक़्त की नमाज़ तो अदा कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जैसे फ़जर की नमाज़ है, फ़जर की नमाज़ को अदा करना रिलेटिवली मदर्स के लिए थोड़ा-सा आसान होता है, कि उसमें बच्चे सो रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी अपने ऊपर जबर करके, ज़हमत करके फ़जर की नमाज़ के लिए उठ जाना चाहिए। चाहे अलार्म लगाएँ या चाहे जो भी आपके पास ट्रिक है, कि फ़जर की नमाज़ के लिए उठ जाएँ और फ़जर की नमाज़ जो है वो ज़रूर अदा करें, तो आपकी एक वक़्त की नमाज़ तो अदा हो जाती है। दूसरा ये होता है कि आप अगर हर वक़्त बावज़ू होंगे ना, तो उसके लिए फिर ये आसानी होगी कि अगर ज़ोहर या असर की नमाज़ का टाइम होता है, तो आप जहाँ पर भी हैं ना, आप फ़ौरन से वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये होता है कि अक्सर बच्चे छोटे होते हैं तो कपड़े भी ख़राब रहते हैं, कि बच्चों को वॉश करवाना है, तो फिर ये वहम रहता है कि कहीं कपड़ों पे छींटे वगैरह तो नहीं पड़ गए। तो ज़रूरी ये है कि आप ना एक नमाज के लिए अपना एक लिबास ऑल टाइम अलग साफ़ सुथरा रेडी रखें, कि जैसे ही नमाज़ पढ़नी है ना, तो फ़ौरन से वो लिबास पहन लिया और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद तब्दील कर दिया। अच्छा, फिर ये होता है कि इबादत के लिए क्योंकि वक़्त हमने ख़ुद निकालना है अपनी इस डेली एक्टिविटी में, अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई नमाज़ रह जाती है, कज़ा हो जाती है, उसका वक़्त निकल जाता है, तो उस कज़ा नमाज़ को कोशिश करें कि आप ज़रूर अदा करें। यानी कि आप उसको नोट डाउन कर लें, या जब भी मौका मिले, आपको पता हो कि मेरी इस दिन की इतनी कज़ा नमाज़ें थी, तो आप उस कज़ा नमाज़ को ज़रूर ज़रूर अदा कर लें। उसके अलावा अगर इबादत में आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बात मुझे पसंद है वो ये है कि अपने घर में इबादत का एहतमाम किया जाए।
اب دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا وہ تو ہمارا فرض ہے، ہم نے ہر حال میں کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی دقت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ نا اگر ہم کبھی کبھی گھر میں عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں، جیسے گھر میں قرآن پاک کا ختم رکھ لیا، سورہ یاسین کا ختم رکھ لیا، یا بہت سی مناجات ہیں، دعائیں ہیں جو کہ اجتماعی طور پر کی جائیں تو ان کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کبھی شب جمعہ کے طور پر اس کا اہتمام کر لیا جائے، مرحومین کی ارواح پڑھ لی جائے، جس میں اپنے بچوں کو بھی آپ بٹھا لیں اور کچھ ہم فیملی کے لوگوں کو تھوڑے بہت جن کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں گھر میں بلانا، ان کو اپنے گھر میں بلا لیں۔ جس طرح اب آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ میں نے ایک شب جمعہ اہتمام کیا تھا اپنے گھر میں اسی طرح اجتماعی دعا کا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیمیلز ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو ہم مل کر نہ بیٹھ کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور خود بھی ذہن بہت زیادہ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے بہانے سے اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم اس سے اپنی حاجات، اپنی مناجات جو ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے بھی یہ شب جمعہ کا اہتمام کیا تھا، اس میں نے رائس بنا لیے تھے، چکن پلاؤ، اور ساتھ میں نے چکن قورمہ بنا لیا تھا۔ تو اس طرح جب سب بیٹھ کر مل کر دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں مل کے کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں گھر میں کھلا رزق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عبادت کے لیے وقت نکالنے کا جو میرے پاس ایک اور ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کو ڈیلی پڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ خاص طور پہ جو مدرس ہیں نا وہ ظاہر ہے گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ الجھی رہتی ہیں کہ وہ سوچتی ہی رہتی ہیں کہ بس ابھی پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں جیسے کزنس ہیں، بھابیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، نندے ہیں، اس طرح آپ جو فیمیلز ہیں نا آپ ایک اپنا فیملی کا گروپ بنا لیں جو کہ قرآن ریسیٹیشن یا ہدیہ قرآن اس کے نام سے وہ واٹس ایپ گروپ ہو۔ اس واٹس ایپ گروپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر گروپ ممبر جو ہے نا وہ 1 یا 2 پارے اپنے ذمے لے لیتا ہے، پھر وہ آپ اس طریقے سے وہ سب جب مل کر وہ پارے ایک ایک پارا لیتے جاتے ہیں تو تقریباً ایک قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ جو ایک ویک کا ٹائم رکھ لیں، 15 ڈیز کا رکھ لیں، 1 منتھ کا رکھ لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ چلیں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کے حصے میں بھی آ جائے گی، اور آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو کہیں نہ کہیں 1 رکوع، 2 رکوع، نصف تک پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ یہ میں آپ کو ساری اپنی روٹین بتا رہی ہوں کہ میں اس طریقے سے جو ہوں نا وہ تھوڑا کر کے نا عبادت کے طریقوں کو اپناتی ہوں اور عبادت کے ساتھ اٹیچ رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک فیملی گروپ ہے، ہم یہی کرتے ہیں کہ اس میں ہم کزنس وغیرہ جتنی بھی فیمیلز ہیں ہم اپنے ذمے پارا لے لیتی ہیں، اور جب وہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کسی ایک کے گھر میں اجتماعی دعا ہو جاتی ہے، اور اس قرآن پاک کو ہم اپنے کسی بزرگ کو اس کا ثواب جو ہے نا کسی ایک بزرگ کو، کسی اپنے ایک مرحوم کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت جو ہے نا ہم پھر عبادت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھ لیا، تھوڑا بہت ذکر کر لیا، اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ مذہبی اجتماعات میں جانے کے لیے نا کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر مجلس ہے یا کہیں قریبی مسجد میں کوئی بیان ہے یا کسی نے اپنے گھر میں کوئی ایسی محفل رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قیمتی وقت کو ضرور اویل کریں۔ اس میں کوئی بہت زیادہ مذہبی تناظر میں بات نہیں کر رہی، لیکن اس کا صرف اور صرف یہ فائدہ یہ ہے کہ اتنی دن بھر کی روٹین جس کے صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، دنیا کی الجھنوں کے لیے ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کر تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان کرنا چاہیے، تو ضروری ہے کہ ہمیں منتھلی اپنی زندگی میں ایسی محفلوں کو ضرور جو ہے نا وہ سجانا چاہیے، برپا کرنا چاہیے، کہ جس سے جو ہے نا وہ ہمارے اندر ایک دین سے محبت اور دین سے بیداری اور آگہی پیدا ہو۔ اچھا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو یہ چیز ایک سپنا ہی بن کے رہ جاتی ہے کہ فرصت ہوگی، فراغت ہوگی، ہم اس میں تسلی کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ہم تسلی سے تلاوت کریں گے، ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ کر تعقیبات کریں گے، تسبیحات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد اور بچے ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 10-12 سال، تو انسان اس فرصت اور فراغت کو بھول ہی جائے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے بالکل عبادت سے کٹ آف ہونے سے بہتر ہے کہ خود کو زحمت میں ڈال کر وقت نکالیں عبادت کے لیے۔
اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ہی پازیٹیو بات یہ ہے کہ آپ اگر کہیں سفر پہ جاتی ہیں نا تو موبائل فون میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سورہ یاسین، کوئی صورت جو آپ کی فیوریٹ صورت ہے، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نبا، یہ یا پھر قرآن پاک، یہ ضرور آپ کے موبائل میں سیو ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نا باوضو ہو کر گھر سے نکلیں اور سفر کے دوران چلیں، تھوڑی سی انسان کو مل جاتا ہے ٹائم، تو آپ تھوڑی بہت تلاوت سفر کے دوران ضرور کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تسبیحات کا استعمال، کہ تسبیحات اور اذکار جو ہے نا یہ ہماری زندگی میں بہت پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں، یہ ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور تسبیحات جو ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی ثنا، اس کی پاکیزگی، اس کی بزرگی بیان کرنا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور بزرگ ہستیوں پر درود و سلام بھیجنا، اتنا زیادہ یہ ہمارے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اسی لیے نا تسبیح کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اگر آپ سفر پہ ہیں، باوضو ہیں، یہ چلیں اگر ہاتھ میں آپ نہیں بھی پکڑ سکتے تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ آپ باوضو ہیں تو کام کرتے ہوئے آپ کی زبان کے اوپر اذکار اور تسبیحات جو ہیں وہ جاری رہیں۔ اس کا بھی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ایک ذہنی تسلی ہوگی کہ اگر میں آج سکون سے تسلی کے ساتھ نماز نہیں نہ پڑھ سکی تو کم از کم یہ ہوا ہے کہ چلو میں نے اللہ کا ذکر تو کیا ہے نا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کتنا دنیا میں الجھے ہوئے ہیں یا ہمارے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں، اور میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں نا نماز کو کسی صورت ترک نہ کروں۔ اور ایسا میں صرف اور صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بینگ اے مدر، کوشش کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ مشکل بے شک ہے، اور آپ ایک بات کا یقین رکھیں کہ جس عمل میں جتنی زیادہ زحمت ہوتی ہے نا، جس بھی نیک عمل میں جتنی زیادہ ہم زحمت اٹھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج میں اپنے بچوں کا رزلٹ لینے بھی جا رہی تھی، پہلے میں نے کپڑے جو ہیں وہ پریس کر لیے، اس کے بعد پھر ان کا رزلٹ لے کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ دیتے ہیں۔ ایک میری بیٹی جو 1 کلاس میں ہے وہ ماشاءاللہ ہمیشہ پوزیشن لیتی ہے، فرسٹ یا سیکنڈ، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ 90% کے قریب اس کے مارکس آتے ہیں۔ اور میں اللہ کے ساتھ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میرے بچے جو ہیں وہ مجھے رزلٹ میں اچھا رزلٹ دیتے ہیں، حالانکہ میں ان کو اتنا زیادہ اسٹڈیز میں ٹائم نہیں دے سکتی۔ تو ساتھ ہی میں یہ ان کے لیے تھوڑے چھوٹے سے گفٹ بھی آ گئے تھے۔ یہ ان کے ماموں سعودی عرب ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی آتے ہیں نا تو وہ کوئی ایسا چھوٹے موٹے سے گفٹس ضرور بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں، جس سے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر وہ آئٹمز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں ہمیں اتنے اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو جب میں رزلٹ لے کر واپس آئی تو بچے جو ہے نا انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ماموں ہمیں نا گفٹس دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کا شکر ہے، اور آپ بھی میری ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا۔